تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عمل کے ذریعے بھی اس کو محفوظ فرما دیا تھا۔ اور یہی حفاظت قرآن ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معانی بھی حدیث کے ذریعے محفوظ کر دیے گئے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کر کے اور صحابہ نے عمل کر کے محفوظ کر دیا۔ تو قرآن مجید متن کے لحاظ سے بھی محفوظ، معانی کے لحاظ سے بھی محفوظ اور عمل کے لحاظ سے بھی محفوظ کتاب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بھی محفوظ بنا دیا ہے۔ عام طور پر دنیا کی تاریخ میں 3، 4، 5 صدیاں گزرتی ہیں تو زبانیں بدل جاتی ہیں، لیکن یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ اللہ رب العالمین نے جس زبان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، 14 صدیوں کے بعد بھی آج وہ زبان زندہ و جاوید ہے، اور دنیا کے نقشے پر یہ عربی زبان قیامت تک اسی طرح موجود رہے گی، اس لیے کہ اسی کے ذریعے حفاظت قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ نے شان نزول کی حفاظت کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آیت کے شان نزول کا علم رکھتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ کس موقع پر کون سی آیت رہنمائی کے لیے نازل ہوئی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی وہ ہوں کہ مجھے حضور نے یہ سند عطا کی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور یاد رکھو مجھ علی کو اللہ نے یہ اعزاز اور علم عطا کر دیا ہے کہ میں قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ حضور کے سینے پر کب نازل ہوئی ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، یہ سفر میں نازل ہوئی یا یہ حضر میں نازل ہوئی، یہ اونٹ کی پیٹھ پر جب حضور موجود تھے اس وقت نازل ہوئی، یا گھوڑے کی پشت پر جب حضور سوار تھے تو اس وقت نازل ہوئی، کیا یہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی یا احد کے موقع پر نازل ہوئی، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی یا فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں علی نہ جانتا ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت اپنے محبوب پر کس موقع پر نازل فرمائی ہے۔ تو شان نزول کی حفاظت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ اسی طرح حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کیا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم حضور کی سیرت پر عمل کرنے لگ جائیں۔ جو شخص حضور کی سیرت سے آگاہ نہیں ہوگا وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کو آسان کیے دیتا ہوں، مثلا قرآن مجید نے کہا کہ نماز قائم کرو، تو قرآن مجید میں نماز کی رکعتیں تو موجود نہیں ہیں، رکوع و سجدہ کیسے کرنا ہے یہ تفصیل تو ہمیں کہاں ملے گی؟ حضور کی سیرت کے اندر ملے گی، حضور کی سنت سے یہ تفصیل ہمیں ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کیا بندوبست کیا کہ حضور کے ہر عمل کو محفوظ کر دیا۔ صحابہ کرام نے وہ عمل محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، یہاں تک کہ میں اور آپ بھی آج صحابہ کی مہربانی سے وہ عمل زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک انتظام ہے جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کی حفاظت کے ذریعے بھی کی گئی، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب وہ نسب ہے کہ جناب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اس کو محفوظ کر دیا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں آدم سے لے کر اپنے والد تک میں پاک پیٹھوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل کیا گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی ایک بھی مشرک نہ تھا، یہاں تک کہ کسی ایک نے بھی بدکاری نہ کی، سارے کے سارے ان کی اولادیں نکاح کے ذریعے اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حضور کے نسب کی حفاظت کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس کو آگے دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے پہلی کون سی ہے؟ فرمایا کتاب اللہ،
حبل ممدود من السماء الى الارض، ان میں سے پہلی بھاری چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اگر اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری بھاری چیز جو تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری بھاری چیز میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے اپنا لو۔ وہ بھاری چیز میری اولاد، میری ذریت ہے، میرے اہل بیت ہیں، ان کو اپنا لو، ان کے ساتھ دوستی کر لو، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ فرمایا کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ پھر اپنی اولاد کے بارے میں یہ سند بھی حضور نے عطا کی، فرمایا کہ لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ امام ترمذی نے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے حضرت زید ابن ارقم سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن اور میری اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ محمد سے آ کر ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ خدائی انتظام ہے قرآن مجید کی حفاظت کا۔ تو جناب حضور کی اولاد ہوں یا حضور کے آباء و اجداد ہوں، دراصل اللہ رب العالمین نے حضور کے نسب کی حفاظت کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کا الہی اور الوہی بندوبست۔ اور پھر حضور رحمت عالم علیہ السلام کے صحابہ کے حالات کو محفوظ کر دیا گیا، اس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ کم و بیش 15,000 کے لگ بھگ صحابہ کے حالات تو بالکل محفوظ ہیں، مکمل محفوظ ہیں۔ تو ان صحابہ کرام جنہوں نے زیادہ وقت حضور کی معیت میں گزارا، ان کے حالات تاریخ کے اندر محفوظ کیے تابعین اور اتباع التابعین نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی سیرت کو زندہ رکھ کے، اس لیے کہ صحابہ ہی نے تو براہ راست حضور سے قرآن سنا تھا۔ براہ راست سب سے پہلا وہ گروہ جس نے قرآن مجید پر عمل کرنے کا اعزاز حاصل کیا، وہ قدسی جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح صحابہ کے حالات کو محفوظ کروایا، اور اس طرح صحابہ کے حالات کی حفاظت کے ذریعے ان کی سیرت کو محفوظ کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، پھر حضور کے صحابہ نے جن لوگوں کو یہ علم منتقل کیا، یہ قرآن اور اس کا نور منتقل کیا، وہ تابعین اور اتباع التابعین ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یہ ہماری روشن اسلامی تاریخ ہے کہ کم و بیش 6 لاکھ اسماء الرجال ہیں، 6 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی تابعین اور اتباع التابعین میں سے محفوظ کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان کا نسب بھی محفوظ کیا گیا، ان کی اولادوں کا تذکرہ بھی محفوظ کیا گیا، یہاں تک کہ یہ 6 لاکھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا مکمل احاطہ کر کے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہ اسماء الرجال وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے علم حدیث بھی ہم تک پہنچا ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضور کے صحابہ کے غلاموں کی یادوں کو بھی محفوظ کیا۔ دراصل یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن اور اسلام کی حفاظت کے بندوبست کا ایک طریقہ تھا۔ حاضرین مکرم، اس طرح یہ 9 طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ ذی الحجہ کی یہ تاریخیں، یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جناب اس میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر بھی ہے انہی ایام میں، اور 18 ذی الحج، اور ان میں یہ ایام بھی ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہ غدیر خم کے موقع پر جو عظیم سند اور اعزاز میرا آقا و مولا نے عطا فرمایا تھا، ان نسبتوں کی خوشبو بھی اس ذی الحجہ کی ان تاریخوں میں جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جامع القرآن آپ کا لقب ہے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ قرآن مجید کو ایک قرات پر اکٹھا کر دیا تھا تاکہ اسلام جو وہ مختلف علاقوں میں پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی کہ میں آرمینیا اور آذربائیجان کی ریاستوں میں ابھی غزوات کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے موجود تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں مسلمان قرآن مجید کی قراتوں پر ان کا اختلاف سامنے آ رہا ہے۔ تو اے امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت بھی یہودیوں کی طرح
اپنی کتاب کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو جائے، آپ مہربانی کیجئے، کچھ کیجئے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو ایک قرات پر جمع کر کے پوری دنیا کے اندر اس کی کاپیاں تقسیم کر دی۔ اس طرح حفاظت قرآن کا بندوبست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، اور شہادت کے وقت بھی آپ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، حضرت عثمان غنی کی شہادت گویا یہ پتہ دے رہی ہے کہ مومن جو ہے وہ موت کے وقت بھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، موت اس کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتی ہے۔ کیا آپ نے یہ جانا نہیں کہ میدان کربلا کے اندر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جب سر ناز نیزے پر بلند کر دیا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا کہ امام علی مقام کے سر سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ہے خدائی بندوبست قرآن مجید کی حفاظت کا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی شخص ہو تو وہ ذرا جرت تو کرے قرآن مجید غلط پڑھنے کی، اسی مجمع سے کوئی 6 7 8 سال کا بچہ اٹھے گا اور کہہ دے گا اسے کہ آپ یہ قرآن مجید غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو درست فرما لیں۔ عازین مکرم، ایک یہودی شخص مامون الرشید کے دربار میں آیا، میں بات ختم کرتا ہوں، تو وہ یہودی تھا، اس نے بڑی عالمانہ گفتگو کی، وضاحت بھی بڑی اعلیٰ تھی، لباس عمدہ تھا۔ تو مامون الرشید نے اسے دین کی دعوت دی، اس نے انکار کیا، وہ واپس چلا گیا۔ اگلے سال پھر آیا تو مسلمانوں والا حلیہ، اور اب تو وہ قرآن مجید پر درس دینے کے لیے آیا۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ امام قرطبی نے اس کو نقل کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، پچھلے سال تو تم نے انکار کیا تھا اسلام قبول کرنے سے، اس سال اسلام قبول کر کے آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں جب یہاں سے واپس گیا تو آپ کی دعوت پر میں نے سوچا، اور پھر میں نے سوچا کہ ذرا اسلام کو دیکھوں تو صحیح، امتحان تو لوں کہ یہ کتنا مبنی پر حق ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یہودیوں کی جو تورات ہے اس کے 3 نسخے تیار کیے اور ان کے معبد خانے میں جا کر ان کو فروخت کیے، حالانکہ میں نے ان نسخوں کے اندر تبدیلی کی تھی، اصلی تورات نہیں لکھی تھی، بیچ میں گڑبڑ بھی کی تھی، تو وہ انہوں نے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے عیسائیوں کی انجیل کے 3 نسخے لکھے اور اس میں بھی تو اپنی طرف سے تبدیلی کی، میں نے ان کو جا کر دیے، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیے، مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے اور کچھ آیات کو میں نے تبدیل کر دیا، جو قرآن مجید کی اصلی آیات تھی وہ ساری نہ لکھی، یہاں تک کہ میں مسلمانوں کے کتب فروش کے پاس گیا اور جا کر اسے کہا کہ یہ قرآن مجھ سے خرید لو، یہ 3 نسخے میں نے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں خریدیں گے، پہلے پڑھیں گے پھر خریدیں گے۔ تو اس کتب خانے کے مالک نے پہلے قرآن مجید الحم سے والناس تک پڑھا، پھر مجھے وہ نسخے واپس کرتے ہوئے کہا کہ تم نے جو قرآن مجید لکھا ہے یہ اصلی قرآن مجید نہیں ہے، اس کے اندر تم نے اپنی طرف سے تبدیلی کی ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کر دیا گیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو قرآن مجید کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گی، اس کی زیر اور زبر کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اس طرح مجھے اسلام کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت پر یقین آ گیا اور میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہدایت کا پیغام دیتا ہے کہ آج بھی اگر ہم عزت چاہتے ہیں، آج ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو احتجاج کرنا بھی یہ بڑی احسن بات ہے، اچھی اور عمدہ چیز ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں، اس لیے کہ کم از کم کلمہ حق بلند کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اصل احتجاج تو یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، عملی طور پر مضبوط ہوں، اور ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، بلا شبہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کی تعلیم کس یونیورسٹی سے مکمل ہو، یہ بات درست ہے، اچھی بات ہے، تعلیم کا بندوبست کریں، لیکن کیا ہمیں یہ فکر بھی ہے کہ ہمارے بچے کو قرآن مجید صحیح آتا ہے یا صحیح نہیں آتا ہے؟ کیا ہم نے یہ بھی فکر کی کہ ہمارے بچے کو قرآن مجید تو ترجمے کے ساتھ نہیں آتا، ہمارے بچے کو انگریزی نہ آئے تو ہم اس کے لیے ٹیوٹر فوراً مقرر کرتے ہیں کہ اس کی کمزوری کو دور کر دیا جائے،
اور جبکہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ہمارے بچے کو نہیں آتا تو کیا ہم اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں؟ جناب یہ وہ سوالات ہے. غیر مسلم قوتیں انہیں معلوم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ چند دن احتجاج کریں گے اور پھر گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ ہماری طبیعتوں سے، ہمارے مزاج سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں، اس لیے آئے دن وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. حاضرین مکرم، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی نسلوں کو قرآن مجید کا تحفہ دے کر دنیا سے رخصت ہوں، تاکہ اس دنیا کے چپا چپا پر حضور رحمت عالم علیہ السلام کے اس قرآن کی بہاریں جو ہیں وہ دیکھنی اس امت کو نصیب ہو جائیں. حاضرین مکرم، آج جمعہ کی نماز کے بعد 3 بجے سویڈن امبیسی کے سامنے احتجاج کا اہتمام بھی ہے، اعلان کیا گیا، کال دی گئی. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہاں پر بھی سویڈن امبیسی کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف جو احتجاج ہے اس میں ضرور شرکت کریں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا